ایک فقیر سے کسی نے پوچھا تھا، چونکہ فقیروں کا عرس ہو رہا ہے نا، تو فقیروں کی باتیں بڑی عجیب ہوتی، تو کسی فقیر سے پوچھا کہ مومن میں اور کافر میں فرق کیا ہے؟ اب یہ اگر تقریر کا حصہ یاد رہا نا تو میں سمجھوں گا میرا خطاب ٹھکانے لگا. بس اس فرق کو آپ قائم رکھیں تو زندگی کا نقشہ بدل جائے گا. کافر میں اور مومن میں فرق کیا؟ فقیر سے پوچھا کسی نے، اس نے کہا یہ تو بڑا آسان ہے، میں تمہیں 2 لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں. اس نے کہا سن، کافر وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے، کیونکہ اس کا کوئی خدا نہیں ہوتا، اس کا کوئی رسول نہیں ہوتا، اس کا کوئی قرآن نہیں ہوتا. کافر کون؟ جو اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے. اور مومن کون؟ جو پوری زندگی اس مالک کی مرضی پہ گزار دیتا ہے. جو پوری زندگی اس مالک کی مرضی پہ گزار دیتے وہ مومن ہے. اور جو اپنی مرضی کا مالک رہتا ہے وہ کافر ہے. اور امام الانبیاء کے غلاموں جو اس کی مرضی پر زندگی گزارتے ہیں وہ پھر مرتے بھی اسی کی مرضی پہ ہیں. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ان کا جینا مرنا خدا کے لیے ہوتا ہے، اور جن کا جینا مرنا خدا کے لیے ہوتا ہے انہی کو دنیا کبھی حسین کہتی ہے، کبھی خادم حسین کہتی ہے. جن کا جینا مرنا خدا کے لیے ہوتا ہے، جو جیے تو رسول کی عزت کے لیے اور مرے تو رسول کی حرمت کے لیے. جن کا جینا مرنا خدا کے لیے ہوتا ہے، پھر اللہ بتاتا ہے مدینے سے انہیں خیرات کیسے ملتی ہے. دنیا نے دیکھا امام الانبیاء کے غلاموں، ایک معذور بندہ ویل چیئر پہ بیٹھنے والا مدینے سے بھیک لے کر اتنا بلند ہوا کہ اس مسلح والے سے تخت والے کانپنے لگے. اس جھگی والے سے محل والے کانپنے لگے. اور ہزاروں کوششوں کے باوجود کہ اسے مٹا دیا جائے، اسے جھکا دیا جائے، مگر اس کی خیرات مدینے سے آ رہی تھی. دنیا نے دیکھا کہ وہ دھرنے میں بولتا تھا تو امیر المجاہدین لگتا تھا، اور جب جنازہ اٹھا ہے تو امیر المومنین لگ رہا تھا. تو یہ بتایا جا رہا ہے جن کی گردن میں غلامی رسول کے پٹے ہوتے ہیں، جو محمد عربی کے غلام ہوتے ہیں، امام الانبیاء کے غلاموں، انہیں اللہ رب العزت نہ جھکنے دیتا ہے نہ مٹنے دیتا ہے. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر جینا ہے تو ہماری چاہت سے جیو، جینا ہے تو ہماری چاہت سے جیو. تو مومن کون؟ جو پوری زندگی اس مالک کی مرضی پہ گزار دیتے. تو ہم اولیاء کرام کے غلام ہیں الحمدللہ، اور ہم اصحاب اور آل کے غلام ہیں الحمدللہ. تو امام الانبیاء کے غلاموں، ہمیں چاہیے کہ ہم انہی کے کردار اور اسوہ کو اپنائیں اور انہی کے رنگ میں رنگے جائیں. کیونکہ ہم چاہتے ہیں نا کہ ان کی سنگت صرف یہاں نہیں وہاں بھی نصیب ہو. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیں. وہ نمازی تھے، تم بھی نمازی بن جاؤ. وہ اللہ رب العزت کے ذاکر تھے، تم بھی اس کا ذکر کرنے والے بن جاؤ. وہ قرآن کے قاری تھے، تم بھی قرآن پڑھنے والے بن جاؤ. وہ غیور تھے، تم بھی غیور بن جاؤ. وہ سچے پکے کھرے سنی تھے، تم بھی سچے پکے کھرے سنی بن جاؤ. وہ برادری پالنے کے لیے عقیدے نہیں بیچتے تھے. وہ محرم میں چاول کی ایک پلیٹ پر عقیدہ نہیں بدلتے تھے.
وہ شربت کے ایک گلاس پر ایمان کا سودا نہیں کرتے تھے، کیونکہ عقیدہ جڑ ہے، عقیدہ روح